بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتباع سنت۔ ارشاد باری تعالی ہے، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ تو اللہ کی طرف سے وحی ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ سورہ نجم آیت 3 اور 4۔ لہذا قرآن و سنت دونوں کا اصل چشمہ وحی الہی ہے، اس لیے دونوں کی تائید ضروری ہے۔ اتباع کے معنی تابع داری اور پیروی کے ہیں۔ اتباع سنت کا مطلب ہے زندگی کے ہر کام کو اس طریقے سے انجام دینا جو طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا اور جس پر عمل کر کے دکھایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ تقریر سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو کوئی کام کرتے دیکھا یا کوئی بات کہتے سنا اور اس پر خاموشی اختیار فرمائی۔ سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف افعال اور اعمال شامل ہیں، اگرچہ عقائد، عبادات اور اخلاق سے متعلق تمام قوانین کا قرآن میں ذکر ہے، مگر وہ اصول ہیں۔ ان کی وضاحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے فرمائی ہیں۔ مثلا نماز کا قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے، لیکن نماز کے اوقات، ان کی رکعات، اس کی ترتیب اور کیفیات، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور سنت سے ملتی ہیں۔ نماز پنجگانہ کی ساری تفصیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی تواتر، یعنی ساری امت کا ایک دوسرے کو کرتے دیکھ کر سیکھتے سکھاتے چلے جانا سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ترجمہ، جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو اسی طرح نماز پڑھو۔ نماز ادا کرنے کی کیفیات کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے زائد طریقے ثابت ہیں۔ جس امام کو جو بات کسی کی یعنی اس کے نزدیک زیادہ معتبر طریقے سے پہنچی، اس نے اس کے مطابق عمل اختیار کر لیا۔ لہذا نماز کے طریقے جو سنت سے ثابت ہیں سب درست ہیں، کسی کو بھی اس میں الجھنا نہیں چاہیے۔